اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا پارٹ 2 شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل، اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں سے صحیح سلامت باہر نکال لیا۔ اس کے بعد آپ کا مناظرہ اس وقت کے بادشاہ نمرود سے ہوتا ہے جو کہ بابل شہر کا بادشاہ تھا۔ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 بادشاہ مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن بادشاہ ایک تو ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافر ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر ہے۔ نمرود 400 سال بادشاہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسیع سلطنت عطا کی تھی، لیکن بجائے اس کے وہ اللہ کا شکر گزار بنتا، اللہ کا فرمانبردار بنتا، اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اپنایا اور آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت و تکبر کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ خود کو رب کہلواتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، یعنی بے جان میں جان ڈالتا ہے اور جاندار سے روح نکال کر موت دیتا ہے۔ نمرود نے اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ لہٰذا نمرود کے دربار میں 2 آدمیوں کو پیش کیا گیا جن کے بارے میں سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس نے بھرے دربار کو یہ فریب دینے کی کوشش کی کہ دیکھو، میں نے ایک کو موت دی اور دوسرے کو زندگی۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطلب تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ روح قبض کر کے موت دیتا ہے اور بے جان چیزوں میں روح ڈال کر زندگی دیتا ہے، لیکن اس بحث میں نمرود کی شکست کا پہلو ایسا تھا کہ سب دیکھنے والوں کی سمجھ میں آسانی سے نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل دی اور کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ چونکہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم زندگی دے سکتے ہو اور موت دے سکتے ہو، اور جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہوتا ہے تو پھر وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تو سچا ہے تو یہ کام کر کے دکھا۔ لیکن نمرود یہ سب سن کر لاجواب ہو گیا اور خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ یہ جان چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سچے پیغمبر ہیں۔ یہ نہ ہو کہ مجھے ماننے والے سارے لوگ اس کی طرف ہو جائیں، لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ خاموش رہا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بار نمرود کو دعوت توحید دی، لیکن ہر بار اس نے اس دعوت توحید کا انکار کیا، اور پھر آخر کار بولا کہ تو اپنے لشکر جمع کر اور میں اپنی فوج جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ تب نمرود مشرق و مغرب کی فوج جمع کرنے لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آخری بار ایک اللہ کی طرف بلایا کہ وہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، لیکن نمرود نے کہا کہ مجھے تمہارے خدا کی کوئی ضرورت نہیں، اور پھر اپنی فوج کو میدان میں جمع کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تیرا خدا میری حکومت چھین سکتا ہے تو چھین لے اور میری فوج کا مقابلہ کرے۔ طلوع آفتاب کے وقت جب نمرود نے اپنی تمام فوجیں جمع کر لیں، تب اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لشکر پر مچھر مسلط کر دیے۔
ان مچھروں نے اس لشکر کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ان کی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ پھر ایک مچھر نمرود کے کان میں داخل ہو گیا اور اس کے دماغ میں جا کر مغز کھانے لگا۔ نمرود اپنے سر کو ٹکرانے لگا۔ وہ ہر کسی سے کہتا کہ اس کے سر پہ کچھ مارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو 400 سال اس عذاب میں مبتلا رکھا۔ دربار میں آنے والا ہر شخص اس کے سامنے جھکنے کی بجائے اس کے احترام میں نمرود کے سر پہ ہتھوڑا مارتا۔ جب سر پہ چوٹ لگتی تو مچھر کچھ ٹائم کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا اور اس کے بعد پھر نمرود کا مغز کھانے لگتا۔ چنانچہ اس کے سر پہ ہتھوڑے مارے جاتے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا اور آخرت میں سب سے عظیم شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ آپ کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ انہیں اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے چاہا کہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تاکہ انہیں علم الیقین سے بلند درجہ یعنی عین الیقین کا حاصل ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کو اس بات کا مشاہدہ کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو قبول کیا اور آپ کو حکم ہوا کہ 4 پرندے لیں اور ان کو اپنے ساتھ خوب مانوس کر لیں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں اور ان سب جانوروں اور ان سب پرندوں کے ٹکڑوں کو گوشت کو مکس کر لیں۔ پھر اس کے بعد ان کے 4 حصے کریں اور چاروں پہاڑوں پر ایک ایک گوشت کا حصہ رکھ دیں۔ اس کے بعد ان کو اپنی طرف بلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور جب آپ نے انہیں پکارا تو ہر پرندے کے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ آ کر مل گئے۔ ہر پرندے کے پر آپس میں مل کر جڑ گئے۔ اس طرح ہر پرندے کا بدن تمام اجزاء کے ساتھ ویسے ہی بن گیا جیسے وہ ذبح ہونے سے پہلے تھا۔ آپ کے بلانے پر وہ تمام پرندے بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے تاکہ اڑ کر آنے کی نسبت زیادہ بہتر انداز سے آپ ان کا مشاہدہ کر سکیں۔ تمام اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ ہی سب سے افضل ہیں۔ آپ ہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں آسمان پر بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے دیکھا تھا، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آتی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا پارٹ 3 شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔